السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو کے اندر تہجد کی نماز کے بارے میں بتایا تھا اور اس ویڈیو کے اندر تہجد کی نماز کے بارے میں ایک وظیفہ اور بتائیں گے آپ کو۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ تہجد کی نماز کتنی خصوصیت کی، کتنی فضیلتوں کی حامل ہے۔ جس طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز مکتوبہ کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح کئی جگہ پر نماز تہجد کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ جو اپنے پہلوؤں کو بستر سے الگ رکھتے ہیں رات میں، مراد اس سے تہجد ہے، وہ لوگ جو نماز میں مشغول رہتے ہیں، خوفا وطمعا، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈر سے اور لالچ سے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہوتا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کی صفاتیں بیان کر رہا ہے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ رات کے وقت کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت میں استغفار پڑھتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اس کی فضیلتیں بتا دوں گا، آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں جو اکثر لوگ عموماً غلط سمجھتے ہیں۔ 100% تو نہیں کہا جائے گا، لیکن 90% لوگ اس مسئلے کو غلط سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تہجد کا وقت سونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ میں نے بہت سے ویڈیو میں دیکھا ہے، لوگوں سے سنا ہے کہ پہلے سونا ضروری ہے، نماز عشاء پڑھنے کے بعد سونا ہے، چاہے 1 منٹ ہو، چاہے آدھا منٹ ہو، چاہے 1 گھنٹہ ہو، سونے کے بعد جب اٹھو گے جب نماز تہجد کا وقت شروع ہوگا۔ تو یہ مسئلہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ فوراً بھی نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ مسئلہ رہ جاتا ہے وہ اس کے بہترین وقت کا رہ جاتا ہے، اولا وقت کا رہ جاتا ہے کہ کون سا وقت زیادہ بہتر ہے۔ اس کے لیے رات کا آخری پہر سب سے زیادہ بہتر وقت بتایا گیا ہے، رات کا آخری وقت۔ اور سونا لازمی نہیں ہے اس کے لیے بھی۔ اگر آپ پوری رات جاگ رہے ہیں اور آپ نے رات کے آخری تہائی میں نماز تہجد ادا کری، تو ایسا نہیں ہے کہ نماز تہجد کا وقت نہیں ہوا ہے۔ لوگ سونے کو لازمی کرتے ہیں، یہ گمراہی ہے، غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا بہترین وقت رات کا آخری تہائی کا حصہ ہے، اس وقت میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ اولا ہے۔ اگر آپ کا رات کو جاگنا طے ہے، آپ رات کو جاگ جاتے ہیں، آپ رات کو اٹھنے کے عادی ہیں، تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے آپ نماز تہجد ادا کریں۔ لیکن آپ کا اٹھنا تھوڑا ایسا ہی ہے جیسا میرا ہے، تو اس طرح سے آپ کے لیے ایسا ہے کہ آپ نماز عشاء پڑھنے کے بعد بھی 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے خصوصی دربار کے وقت میں آپ کی آنکھ کھول دے، آپ کو نیند سے بیدار کر دے، تو آپ اس وقت میں بھی کم از کم 2 رکعت نماز تہجد ادا کر لیں۔ دیکھیے، نماز تہجد بہت فضیلتوں کی حامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ بندہ اپنی رات کی نیند قربان کر کے، اپنے نرم بستر چھوڑ کے، اپنی آرام گاہ کو چھوڑ کے، وضو بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات یہ آواز لگاتے ہیں سحر کے وقت میں، یعنی کہ رات کے آخری تہائی کے وقت میں، کہ کوئی شخص ہے جس کی بخشش کر دی جائے، کوئی ہے جو مغفرت مانگے اس کی بخشش کر دی جائے، کوئی ہے رزق کا رزق تلاش کر رہا ہو اس کو رزق عطا کر دیا جائے، ہے کوئی جو اپنے گناہوں پر نادم ہو اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے، ہے کوئی جو اپنی ساری حاجتیں، ساری مشکلیں دور کروانا چاہتا ہو اس کی مشکلوں کو دور کر دیا جائے۔ یہ ہر رات منادی آواز لگاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو نماز تہجد خود ایک وظیفہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے نظر کرم سے بخش دے یہ وقت اس کو، تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ خصوصیت کا حامل ہے اور بہت زیادہ متبرک ہے۔ کیونکہ کتابوں کے اندر ملتا ہے
کہ نماز تہجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی دربار کا وقت ہوتا ہے، اور خصوصی دربار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مخصوص لوگوں کو ہی بلانا چاہتا ہے۔ تو اس وقت میں آنکھ کا کھل جانا، بیدار ہو جانا، نیند کھل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ آپ کو چاہیے اب آپ تھوڑی ہمت سے اپنی کمر باندھیں اور اس کے بعد وضو کر کے کم از کم 2 رکعت نماز تہجد ادا کریں۔ یہ خود ایک وظیفہ ہے۔ اور نماز تہجد دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، نماز تہجد ادا کتنی کرنی ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، نماز تہجد 2 رکعت سے لے کر کے 12 رکعت تک پڑھی جاتی ہے، 2 کر کے ہی پڑھی جائیں گی، 4 رکعت کی نیت نہیں باندھی جائے گی۔ جب بھی نیت باندھی جائے گی 2 رکعت کی۔ اس کی نیت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی سوالات لوگوں کے ہوتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، کسی چیز کے لیے زبان سے اقرار کرنا، زبان سے کہنا لازمی نہیں ہے۔ آپ جب رات کو اٹھے ہیں، آپ نے وضو کیا ہے اور آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے نماز تہجد ہی ہے وہ۔ پھر بھی اگر آپ نیت کرنا چاہتے ہیں تو نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح سے اس کی نیت ہو جائے گی۔ اور اس کا طریقہ بھی وہی ہے جو اور نمازوں کا ہوتا ہے۔ ثنا پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد جو سورت آپ کو یاد ہو، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کم از کم 3 آیتیں پڑھنی ہیں۔ اس طرح سے نماز تہجد ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ رہ جاتا ہے کہ اس کے اندر وظیفہ کیا کرنا ہے۔ دیکھیے، نماز تہجد خود ایک وظیفہ ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور یہ ایک ایسی نماز ہے، ایک ایسی اضافی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نوافل عبادتوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی نماز تہجد ادا کی ہے، اور قرآن کریم کے اندر اس کے ثبوت ملتے ہیں۔ 8 یا 9 یا 10 آیتیں لگ بھگ میرے ذہن میں ہیں جو بروقت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ سب سے بڑی آیت تو یہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ کتنا لائق ور وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے۔ مقام محمود اس کو کہتے ہیں جہاں جا کر انسان کی تعریفیں ہونے لگے، انسان کی تعریفیں لوگ کرنے لگے۔ اور سارے وظیفوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر انسان سب سے آگے نکل جائے، دنیا کے اندر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو، اور دنیا بھی اسی کی تعریف کرتی ہے جس کے پاس ساری عیش و عشرت، آرام ہو، دینداری ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو۔ مقام محمود بھی اسی کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رفعت مقام پر، بلند مقام پر پہنچا دے گا۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے گا، جہاں لوگوں کی تعریفیں کی جاتی ہیں، اس مقام تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس تہجد کے ذریعے پہنچانے کا وعدہ کر رہا ہے۔ تو نماز تہجد خود ایک وظیفہ ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد کون سا وظیفہ کرنا چاہیے۔ تو نماز تہجد ادا کرنے کے بعد آپ جو چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے نزدیک، میرے حساب سے اگر دیکھا جائے، جو نچوڑ سا سمجھ میں آتا ہے شریعت کا اور وظائف کا، وہ یہ ہے کہ آپ کم از کم آیت الکرسی 3 بار 7 بار ضرور پڑھیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور انسان تمام نظر بد، دشمن، جنات، شیاطین، سرکش، ان ساری چیزوں سے حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ نماز تہجد کا فائدہ کیا ہے۔ نماز تہجد کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے، یا آپ نے جس مقصد سے، جس نیت سے اس کو پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جلد از جلد آپ کو عطا فرما دے گا۔ آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ نماز تہجد ادا کر دیں۔ آپ کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، آپ نماز تہجد ادا کر دیں۔ آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، آپ نماز تہجد شروع کر دیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ نماز تہجد ادا کر دیں۔ گھر میں رشتہ آتا ہے لیکن ہو نہیں پاتا، آپ نماز تہجد ادا کر دیں۔ حتیٰ کہ جو بھی مسائل ہیں، نماز تہجد ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست ملنے کا طریقہ ہے اگر دیکھا جائے تو۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خصوصی دربار ہوتا ہے، اور اس خصوصی دربار کے اندر اگر آپ نے حاضر ہو کر اپنی عرضی پیش کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور آپ کا اگر مقصد جائز ہے اور آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس عمل کے اندر برکت عطا فرما دے گا اور اس کو قبول فرما لے گا۔ تو یہ مختصر سی باتیں تھی نماز تہجد کے بارے میں سمجھتا ہوں مکمل ہیں، جامع ہیں، اور اگر پھر بھی کوئی بات اگر رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ صحیح عمل، صحیح وظائف، صحیح طریقہ نماز تہجد جان سکیں۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔